بیوی کو یا کسی بھی عورت کو رلانے والے شخص سے اللہ تعالیٰ ایک چیز چھین لیتا ہے۔ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک عورت روتی ہوئی خون کے آنسو بہاتی ہوئی آئی۔ اس کے چہرے پر پریشانیوں اور مصیبتوں کے آثار نمودار تھے۔ تڑپ کر کہنے لگی، اے نواسہ رسول، میرے ماں باپ نے میرا رشتہ طے کیا، میری شادی ہو گئی۔ شادی سے پہلے تو میرا شوہر یہ پیغام بھجواتا تھا، میرے شوہر کی طرف سے پیغام آتے تھے کہ میں آپ کو پھول بنا کر رکھوں گا، آپ کی زندگی جنت بنا دوں گا، اپنے جیتے جی تیری آنکھوں میں کبھی بھی آنسو نہیں آنے دوں گا، تجھے کبھی پریشان نہیں کروں گا، اپنے جیتے جی تیری طرف کوئی دکھ نہیں آنے دوں گا، تکلیفیں نہیں آنے دوں گا، کائنات کی ساری خوشیاں مول خرید کر تیرے قدموں پہ قربان کر دوں گا، تیرے دردوں کو اپنے درد سمجھوں گا، تیری تکلیفوں کو اپنی تکلیفیں سمجھوں گا، تیرے بخار کو اپنا بخار سمجھ کر اس کا علاج کروں گا، چار عورتوں کے سامنے تجھے اس طرح کی عزت دوں گا، اس طرح کا مقام دوں گا کہ تو خود کو کائنات کی سب سے بڑی عزت دار عورت سمجھے گی، کائنات کی سب سے بڑی خوش قسمت ترین عورت سمجھے گی۔ پہلے تو وہ کچھ اس طرح کے موتی رولتا تھا، لیکن جب شادی ہوئی، شادی ہونے کے بعد جب وہ خواب پورے کرنے کا وقت آیا، جب وہ اونچے خواب پورے کرنے کا وقت آیا، وہ شخص جو میرے نام پر مر مٹنے کو تیار تھا، وہ شخص جس نے وعدے کیے تھے کہ میں تیری زندگی جنت بنا دوں گا، ہائے اس نے میری زندگی جہنم بنا کے رکھ دی۔ روزانہ میری آنکھوں سے آنسو نکالتا ہے، کوئی ایسا دن نہیں گزرا جس دن میری آنکھوں سے اسی شخص کی وجہ سے آنسو نہ نکلے ہوں، الٹا مجھے طلاق دینے کی دھمکی دیتا ہے، الٹا مجھے تنہا چھوڑنے کی دھمکی دیتا ہے۔ حضرت اگر اس نے مجھے طلاق دے ڈالی، جب میرے غریب اور بیمار بوڑھے باپ کو پتہ چلے گا کہ میری بیٹی کو طلاق ہو گئی ہے، وہ تو فوراً ہی مر جائے گا، وہ بھی مجھے تنہا چھوڑ کے چلا جائے گا۔ حضرت آپ کچھ کریں نا۔ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ نے اس عورت کی روح داد سنی، آپ کو رحم آیا، آپ کو ترس آیا، آپ نے فرمایا تیرا شوہر کہاں رہتا ہے؟ اس عورت نے کہا کہ وہ فلاں شہر کے فلاں گاؤں میں رہتا ہے۔ آپ نے کسی کو بھیج کر اس کے شوہر کو بلایا۔ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کے شوہر کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا کہ شادی سے پہلے تو سبز باغ دکھاتا تھا، اونچے باغ دکھاتا تھا، وہ خواب جب پورے کرنے کا وقت آیا تو نے الٹا اس کی زندگی جہنم بنا کے رکھ دی، الٹا تو نے اس کی زندگی اجرن بنا کے رکھ دی۔ اور نادان بتا تو صحیح، آخر اس بیچاری کا قصور ہی کیا ہے؟ اس شخص نے کہا، حضرت اس کا قصور یہ ہے کہ شادی سے پہلے تو میں بہت زیادہ امیر تھا، بہت زیادہ مالدار تھا، میرے پاس پیسہ تھا، دولت تھی، جائیداد تھی، شہرت تھی، سب کچھ تھا میرے پاس، لیکن جب سے میں نے اس منحوس سے شادی کی، جب اس منحوس کو اپنے گھر لے کے آیا، جب سے اس منحوسہ عورت نے میرے گھر میں قدم رکھا، اسی دن سے میں تنگ دستی میں مبتلا ہو گیا، میں غربت میں مبتلا ہو گیا، میری خوشیاں غموں میں بدل گئیں۔ ایک وقت تھا کہ میں دوسروں کو کھلاتا تھا، اب میرے پاس کھانے کو کچھ نہیں ہے۔ یہ سارا کا سارا اسی کے آنے کی وجہ سے ہی ہوا ہے۔ میں یوں سمجھتا ہوں جس دن اس عورت کو میں اپنے گھر میں لے کے آیا، اسی دن سے میرا گھر غربت اور مصیبتوں کی دلدل میں پھنس گیا۔ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ نے دونوں میاں بیوی کی روح داد سنی۔ دونوں کی تڑپتی روح داد سننے کے بعد حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ نے اس شوہر کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا کہ بیوی کو رلانے والے شخص سے اللہ تعالیٰ ایک چیز چھین لیتا ہے۔ بیوی کو یا کسی بھی عورت کو رلانے والے شخص سے، خون کے آنسو بہانے والے شخص سے اللہ تعالیٰ ایک چیز چھین لیتا ہے۔ اس نے کہا، حضرت کون سی چیز چھینتا ہے؟ حضرت امام جعفر صادق نے فرمایا کہ میں نے اپنے بابا حضرت امام باقر رضی اللہ تعالی عنہ سے سنا، انہوں نے اپنے بزرگوں سے سنا،
انہوں نے اپنے بزرگوں سے سنا، انہوں نے حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم سے سنا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے کہ جب کوئی شخص اپنی بیوی کو ناجائز رلاتا ہے، ناجائز تڑپاتا ہے، اس کے حق حقوق پورے نہیں کرتا، ایک تو حق حقوق پورے نہیں کرتا، الٹا اسے تنہا چھوڑنے کی دھمکی دیتا ہے، طلاق دینے کی دھمکی دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرشتوں کو حکم دیتا ہے، فرشتوں کیا کر رہے ہو؟ مولا آپ کی تسبیح بیان کر رہے ہیں۔ فرشتوں فلاں شخص کے پاس جاؤ، فلاں شخص کے پاس جاؤ جو اپنی بیوی کو دکھ دیتا ہے، درد دیتا ہے، اس کے حق حقوق پورے نہیں کرتا، الٹا تنہا چھوڑنے کی دھمکی دیتا ہے، طلاق دینے کی دھمکی دیتا ہے، ایسے شخص کے پاس جا کر ایک چیز چھین کر لے کے آؤ، ایک چیز چھین کر لاؤ۔ فرشتے پوچھتے ہیں یا باری تعالیٰ کون سی چیز چھین کر لائیں؟ اللہ فرماتا ہے جاؤ، جو شخص اپنی بیوی کو رلاتا ہے، جس کی بیوی اس کے ظلم کی وجہ سے روتی ہے، اس شخص کے رزق سے برکت چھین کر لاؤ، اس شخص کی روزی سے برکت چھین کر لاؤ، اس کو تنگ و دستی میں مبتلا کر دو، غربت میں مبتلا کر دو، اس کے سارے گھر کو مصیبتوں کی دلدل میں پھنسا دو، پریشانیوں کو، مصیبتوں کو، آفات و بلیات کو حکم دو کہ اس کے گھر میں داخل ہو جائے۔ اس وقت تک یہ غربت کی دلدل میں پھنسا ہی رہے گا، تنگ و دستی کے دلدل میں پھنسا ہی رہے گا، جب تک اس کی بیوی اس پہ راضی نہیں ہو۔ یہ اپنی بیوی کو راضی نہیں کرتا، اپنی بیوی کو خوش نہیں کرتا، اپنی بیوی کی آنکھوں سے نکلے آنسو صاف نہیں کرتا، تب تک یہ تنگ دستی میں پھنسا ہی رہے گا، غربت میں مبتلا ہی رہے گا۔ فرمایا اگر تم چاہتے ہو کہ تم مالا مال بن جاؤ، رزق کی فراوانی ہو، رزق کے تمام دروازے تمہارے گھر کی طرف موڑ دیے جائیں، تمہارے گھر میں رہنے والا ہر ایک انسان خوشحال دکھائی دے، فرمایا سب کچھ کرنا، عورت کی آنکھوں سے آنسو نہ نکالنا۔ رسول اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ 3 چیزیں ایسی ہیں جو مجھے بہت زیادہ پسند ہیں، سنو میری پسند میرے اللہ کی پسند ہے۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ وہ 3 چیزیں کون کون سی ہیں؟ فرمایا پہلی چیز نماز، نماز مجھے بہت ہی زیادہ محبوب ہے، بہت زیادہ پسند ہے، نماز بھی پسند اور نماز پڑھنے والا انسان بھی پسند، نماز پڑھنے والی نیک سیرت عورت بھی پسند۔ فرمایا نماز اس لیے پسند ہے کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک اس لیے کہ نماز میرے دین کا ستون ہے، دین کا ستون اس لیے کہ معراج کی رات کسی نبی کو کچھ ملا، کسی نبی کو کچھ ملا، مجھے اللہ نے نماز جیسا تحفہ عطا کیا۔ فرمایا دوسری چیز خوشبو، خوشبو بھی مجھے بہت زیادہ پسند ہے۔ تیسری چیز جو اہم چیز ہے وہ نیک سیرت بیوی ہے، نیک عورت ہے، نیک عورت مجھے بہت زیادہ پسند ہے، نیک عورت مجھے بھی پسند ہے اور آپ لوگوں کو بھی پسند ہونی چاہیے۔ میرے نبی نے جن چیزوں کو پسند فرمایا ہے اگر ہم ان کی بے قدری کریں گے، قدر نہیں کریں گے تو اللہ تعالی ہمیں ذلیل و رسوا کر دے گا۔ مالک ہمیں اچھی نصیحتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین ثم آمین، وما علینا الا البلاغ۔